السلام علیکم، میں ہوں اون علی۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کا زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نشئی سے پالا ضرور پڑا ہوگا۔ تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ جو نشئی ہوتا ہے وہ اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جب ایک نشئی کے پاس نشہ پورا کرنے کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو وہ باہر جا کر اپنے دوستوں سے مانگتا ہے، اجنبیوں سے مانگتا ہے، گھر آ کر اپنے گھر والوں کو تنگ کرتا ہے۔ جب یہ سب لوگ اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں کہ بھائی تیرا نشہ پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ گھر کی چیزیں بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اوون بیچے گا، استری بیچے گا، ٹی وی بیچے گا، موبائل بیچے گا، گھڑیاں بیچے گا، چپل تک بیچ دے گا، لیکن اپنا نشہ پورا کر کے رہے گا۔ تو بھائی بات کچھ ایسی ہے کہ پاکستان پر بھی پچھلے 1 سال سے 13 جماعتوں کے نشئی مسلط ہیں۔ کبھی وہ باہر جا کر اجنبیوں سے مانگ رہے ہیں، اپنے اوورسیز پاکستانیوں سے مانگ رہے ہیں، اور گھر والوں کا تو خیر خون چوس ہی رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا پیٹرول 20 روپے بڑھ گیا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہو رہی۔ ان نشئیوں کو اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے اب ملک کے اثاثے بھی گروی رکھنے پڑ رہے ہیں، چاہے وہ ایئرپورٹس ہوں، پورٹس ہوں یا موٹر ویز ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان نشئیوں کا نشہ ہے کیا؟ باہر کے دورے کرنا، باہر جائیدادیں بنانا، ملک میں جائیدادیں بنانا، اپنے بچوں کو ملک پر مسلط کرنا، اپنے یہاں کاروبار بڑھانا، اپنے کیسز معاف کرانا، اپنی مراد میں اضافہ کروانا، اور اگلے الیکشنز کی تیاری کرنا تاکہ ایونچولی دوبارہ حکومت میں آ کر یہی نشے کنٹینیو کر سکیں۔ اب ان نشئیوں نے پچھلے 1 سال میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا ہے ذرا وہ سن لیں۔ آٹا جو 78 روپے کا تھا 100% اضافے کے ساتھ 155 روپے کا ہو گیا۔ پیٹرول 150 کا تھا، تقریباً 100% اضافے کے ساتھ 273 پر آ گیا۔ چینی جو 80 روپے کی تھی وہ بھی 100% اضافے کے ساتھ 170 پر ہے۔ آئل جو 300 روپے پر تھا 100% سے زیادہ اضافے کے ساتھ 650 پر ہے۔ بجلی کا یونٹ جو 14 روپے کا تھا 300% سے زائد کے اضافے کے ساتھ 50 روپے پر ہے۔ اور جناب ڈالر 178 روپے پر تھے 286 پر آ گئے۔ زر مبادلہ کے ذخائر جو 21 ارب ڈالر پر تھے کم ہو کر 8.73 ارب ڈالر رہ گئے۔ فورن ریمیٹنسز باہر والوں نے ہاتھ جوڑ لیے کہ بھائی ان نشئیوں کو اب ہم اور نہیں پال سکتے، 4.3 بلین ڈالر سے وہ گر گئی ہیں۔ ایکسپورٹس، بھائی گھر والوں کا اگر کوئی کاروبار ہو نا تو وہ کسی نہ کسی طرح نشئی کو پال لیتے ہیں، لیکن اس نشئی نے گھر والوں کا کاروبار بھی تباہ کر دیا۔ 4.2 بلین ڈالر سے ایکسپورٹس گر گئی ہیں۔ اور فائنلی گروتھ ریٹ جو 6.1% پر تھا اس وقت 0.3% پر آ گیا۔ تو بھائی جناب ان نشئیوں کو تو آپ نے یاد رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن ان نشئیوں کو بھی نہیں بھولنا جو پچھلے سال ٹی وی پر دن رات آپ کو آ کر کہتے تھے کہ ان نشئیوں کو لے آئیں، ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ تو اب اگر الیکشنز ہوئے اور جب بھی ہوئے آپ نے یہ دیکھ کر ووٹ دینا ہے کہ آپ کا ووٹ کسی نشئی کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے نشے کے لیے آپ کا گھر برباد کر دے گا۔ بہت شکریہ۔